ایک میرا کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی، اور کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے اسے اسلام کی کچھ باتیں بتائیں، اور پھر میں نے اسے کہا کیا آپ مسلمان بن سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یار میں مسلمان بنوں، لیکن جو میرے گھر والے ہیں وہ مجھے اپنی ملکیت سے لا دعویٰ کر دیں گے اور مجھے اپنی ملکیت سے حصہ نہیں دیں گے، تو اسی لیے میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کہا آپ کیا یقین کرتے ہو کہ موت سب پہ آئے گی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے کسی کے اوپر بھی؟ کہتے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آ سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کیا ابھی آپ کے اوپر موت آ جائے تو پھر یہ ملکیت تو آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے گی؟ تو وہ تھوڑا غصے میں آ گیا، کہہ رہے کہ اگر میں آپ کے کہنے پر مسلمان بنوں تو کیا آپ میرے کہنے پر ہندو بنو گے؟ میں نے کہا یو رائٹ، آپ نے صحیح کہا، اور مجھے پتہ تھا کہ آپ یہی سوال کرو گے۔ تو میں نے خود کوشش کی تھی، میں نے خود کوشش کی تھی ہندو بننے کی، کیونکہ اگر میرے ابو دادا مسلمان ہیں تو میں مسلمان ہوں، اگر میرے ابو دادا ہندو ہوتے تو میں ہندو ہوتا۔ مسلمان آ کر مجھے کہتا کہ آپ مسلمان بن جاؤ، تو میں کہتا نہیں آپ غلط ہو مسلمان۔ تو میں نے کہا دیکھتے ہندو صحیح ہے مسلمان صحیح ہے۔ تو میں نے جھاکھوڑ کی، تو میں نے دیکھا میرا نبی کہہ رہے کہ کوئی ہے جو اس جہان کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اس جہان کو بنایا ہے، وہ میرا خدا ہے جس نے اس جہان کو بنایا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، وہ اکیلا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ میرا نبی کہتا جب میں نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف تو چاند اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کافر کے ہاتھ میں پتھر تھے، ان پتھروں نے اللہ کے حکم سے میرے اوپر کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا چلو آپ اپنے کتابوں میں جا کر پڑھنا۔ فرعون کا واقعہ، فرعون پوری دنیا کا مالک تھا، بادشاہ تھا پوری دنیا کا، لیکن موسیٰ جو تھا وہ ایک تھا، اس کی کوئی بادشاہی نہیں تھی۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ مجھے خدا مانو، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں اسے خدا مانوں گا جس نے آپ کو بنایا ہے۔ تو فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ میرا کیا دشمن بنتے ہو، میں خود تمہارا دشمن ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے دل میں ایمان تھا، انہیں یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب فرعون نے اپنا لشکر حضرت موسیٰ کے پیچھے لگایا تو حضرت موسیٰ دوڑتا جا رہا ہے، تو آگے سمندر آ گیا، تو سمندر سے اللہ کے حکم سے یہ راستہ بن گیا۔ کہتے موسیٰ آپ جا سکتے ہو۔ تو موسیٰ جیسے سمندر سے گزرا تو فرعون اس کے پیچھے تھا، تو موسیٰ جیسے گزر گیا تو فرعون سمندر کے بیچ میں تھا، تو پانی جو مل گیا اور فرعون ڈوب کر مر گیا۔ فرعون کی پوری ملکیت تباہ ہو گئی، بادشاہی تباہ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اپنی کتابوں میں دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا چلو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے کتابوں میں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی بندگی کرو، انہوں نے کہا نہیں، تو ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، پتھروں کا عذاب، اور اس پتھر پر جس کا نام لکھا تھا وہ پتھر اس کے اوپر گر رہا تھا۔ چلو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانو، تو ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ تو بندے مان ہی نہیں رہے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم کشتی بناؤ اور جو ایمان لائے ہیں ان کو اور کچھ جانوروں کی جوڑیاں لے کر تم روانہ ہو، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے اس کشتی میں پیخانہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ انہوں نے تو میری کشتی خراب کر دی۔ تو اللہ کہتے گھبراؤ نہیں، یہ خود صاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ایسی بیماری گندی پھیلائی کہ وہ نہ بیٹھ کر سکون پا رہے تھے نہ سو کر سکون پا رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے اس کشتی میں گیا پیخانہ کرنے، تو اس پیخانے میں گر گیا، تو اس کو پیخانہ لگ گیا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو جیسے باہر آیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی بیماری کیسے ختم ہو گئی؟
تو اس نے کہا اس پیخانے کی وجہ سے. تو سارے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری گئی, اس کشتی سے پیخانہ اٹھایا, خود کو مارا, کھایا, پھر پانی ڈال کر اس پوری کشتی کو دھو کر پیا, تو ان کی بیماری ختم ہو گئی, کشتی صاف ہو گئی. تو اللہ نے حکم کیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ روانہ ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیجا. تو اب مجھے یہ بتاؤ, اگر اللہ نہیں ہوتا تو حضرت نوح کیسے بچتا؟ اگر اللہ نہیں ہوتا, جو ایمان لائے وہ کیسے بچتے؟ وہ بچ گئے اور سب تباہ ہو گئے. تو میں نے کہا چلو اس بات کو بھی چھوڑو, چلتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر. جب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ کو مانو اور اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. جب دیکھنا کہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب آ گیا. تو انہوں نے نہیں مانا. 3 دن کے بعد آسمان پر ککر چھا گئے. تو وہ ساری قوم کٹھی ہو گئی اور اپنے سردار کے پاس گئے کہ سردار, یہ تو حضرت یونس علیہ السلام نے صحیح کہا تھا, ان کی بات تو سچی ہو رہی ہے. تو ان کے سردار نے کہا جاؤ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو, اگر گھر میں ہے تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ گئے اور دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. تو وہ پورا علاقہ جو تھا سارے بڑے میدان میں آ گئے, اپنے جانور لے کر, اپنے بچے لے کر, اور اللہ سے منتیں مانگتے رہے کہ اللہ ہم تمہیں مانتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دو. 40 دن کے بعد صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب ٹل گیا. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کس اپنی کتابوں میں دیکھ سکتے ہو کہ ان کے اوپر کس وجہ سے یہ عذاب ڈالا. میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ سکتے ہو, جس کا نبی حضرت موسیٰ تھا. بنی اسرائیل کی قوم کو حکم ہوا کہ جو آپ اس ایک دن اس کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا کہ آپ اس دن جو ہے اپنے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرو گے, صرف اللہ کی عبادت کرو گے. تو اس دن جو ہے سمندر سے مچھلیاں باہر آ جاتی تھیں. تو اس قوم کو حضرت موسیٰ نے منع کیا کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مچھلی نہیں ماریں گے, لیکن چھوٹے کھڈے جو ہیں وہ کھودتے ہیں کہ مچھلی جو ہے جو باہر آ جاتی ہے وہ اس کھڈوں میں آ جائے, پھر ہم عبادت کے بعد اس کو پکڑیں گے. تو صرف اتنی بات تھی. اللہ نے کہا کہ تمہیں کرنا ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اتنا کیا تو اللہ نے ان کی شکلیں باندروں کی طرح بنا دی, ہولوں اور باندروں کی طرح ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی صرف اس وجہ سے. تو میں نے اسے کہا کہ ہر قوم کے اوپر عذاب آیا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی. لیکن ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا مانگی تھی, یا اللہ میری قوم کے اوپر ایسے عذاب نہیں بھیجنا, کیونکہ ان میں ہمت نہیں ہے اس عذاب کو سہنے کی. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تیری قوم پر ایسا کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا جو وہ سہ نہ پائے. اسی وجہ سے تیرے اور میرے اوپر عذاب نہیں آ رہے, لیکن ہمارے کام تو ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. بنی اسرائیل کا قصہ بھی تم اپنے کتابوں میں دیکھ سکتے ہو. میں نے کہا چلو اس بات کو چھوڑو. ارم ذات قوم تھی جس کا نبی تھا حضرت شعیب اور دوسرا ہود. اس قوم کے لوگوں کے قد 52 فٹ لمبے تھے اور چوڑے 30 فٹ تھے, جنہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے, کوئی ہے تو ہم سے مقابلہ کرے. جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی. تو اللہ نے کہا جو ایمان لے آئے ہیں وہ روانہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفانی عذاب بھیجا اور ان کو زمین سے اٹھا کر یوں ٹکریں لگوائی, تو وہ ایک گھاس کی طرح بن گئے. تو تم بتاؤ
اگر اللہ نہیں ہوتا تو یہ ایمان والے کیسے بچتے؟ اگر یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اگر اس جہان کو اللہ نہیں بناتا تو وہ کیسے بچتے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو دوسرا قصہ بتاتا ہوں۔ میں آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہوں، جس نبی کو اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں آیا کہ آپ اپنی پیاری سی پیاری چیز کو ذبح کر، تو اس کے پاس اٹھنی تھی یا کوئی اور جانور تھا، اس کو ذبح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں آیا کہ اس سے بھی زیادہ میٹھی چیز، تو اس نے کوئی دوسری چیز کو ذبح کیا، تو اللہ نے پھر اس کو خواب میں آیا تیسری رات کہ اس سے بھی زیادہ۔ تو ابراہیم سمجھ گیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اسماعیل، جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، یہ ابراہیم نے کہا یہ اسماعیل بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، تو اس کی راہ میں میرا قبول ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ امتحان میں پاس ہو گئے، اور میں اپنے بندوں کو اتنا دکھ نہیں دیتا۔ اور حضرت اسماعیل نکل گیا اور اس جگہ دمبا آ گیا۔ میں نے کہا یہ بھی قصہ آپ اپنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو۔ کون اپنے ایسے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ ابراہیم کیوں کر رہا تھا؟ مطلب اللہ ہے۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے، ان سب باتوں کو نہیں مانتے، لیکن اس بات کے بعد مجھے تو پکا یقین ہو گیا کہ مسلمان صحیح ہے اور اللہ ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن حشام یہ دونوں کافر تھے، دین اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ حضرت عمر بن خطاب یا پھر حضرت عمر بن حشام، ان دونوں میں سے مجھے ایک مسلمان چاہیے۔ تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنے نبی کے لیے چنا اور اس کو مسلمان بنا دیا۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس پورے جسم کا اللہ مالک ہے، اس پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ جب چاہے اس میں کچھ بھی رکھ سکتا ہے، وہ جب چاہے دل میں کوئی بھی سوچ دلا سکتا ہے، وہ جب چاہے ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اور پھر مجھے فل یقین ہو گیا کہ اللہ ہے۔ تو میں نے اسے پھر دوسرا واقعہ بتایا اس کو سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا آپ اپنے کتابوں میں دیکھ سکتے ہو، جب مسلمانوں اور ہندوؤں کا لڑائی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مسلمان ہندوؤں سے کم ہوتے تھے، اور ان کے پاس جو ہے اسلحہ بھی کم ہوتا تھا، اور ہندوؤں کے پاس بہت زیادہ اسلحے ہوتے تھے، ڈبل اسلحہ ہوتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان ہندو کافروں کے پاس تو ڈبل کھانے کے لیے چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن پھر بھی یہ جو ہندو ہیں وہ شکست پا گئے۔ کیوں؟ کہ یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ ہاتھوں سے لڑ کر بھی انہیں ناکام بنا دیتے تھے، وہ بھی آپ اپنے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کیسے مانوں کہ مسلمان غلط ہے؟ جو آپ اپنی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا میں کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ دین اسلام جو ہے مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے، ہم تک پہنچانا ہے، مجھے اپنے نانا کا یہ دین بچانا ہے۔ تو وہ لڑ رہا ہے، تو وہاں سے اللہ کا حکم ہوا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کا ٹائم ہو گیا اور دشمن گھیرے کھڑے ہیں۔ تو حسین نے کہا چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں اللہ کا حکم کو پورا کروں گا۔ تو موت سر پر ہے اور میرے حسین نے سجدہ کیا، تو سر نیزے پر تھا، لیکن اس سر سے آواز آ رہی تھی میرے اللہ کی زبان، میرے اللہ کا کلام قرآن مجید کی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کون ایسے اپنے بچے لیلام کرواتا ہے؟ صرف اسلام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو لیلام کر دیا۔ پھر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مسلمان صحیح ہے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی جب گئے اپنی
امت کے پاس ان کو، ان کافروں کو پیغام دے رہے تھے اللہ کے بارے میں، اور ان کو کہا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو. تو انہوں نے میرے نبی کو پتھر مارا. کیا پتھر مار، تو اس کی جوتی مبارک پوری خون سے بھر گئی. تو میرا نبی میرے اللہ کو بہت پیارا ہے، میرا نبی میرے اللہ کا محبوب ہے. تو وہاں وحی اتر آئے، کہتے اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی حکم کرو، آپ کہو تو ان پہاڑوں کو یوں ملا دو، ان کو راکھ کر دو. تو میرے نبی کہتے نہیں، کیونکہ میرے نبی رحمین تھے، وہ خود کو دکھ درد دیتے تھے لیکن اپنی امت کو نہیں. کہتے نہیں، ان میں سے شاید کوئی مسلمان بن جائے، ان کو معاف کر دو. ایک مرتبہ میرے نبی ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی جو تھی وہ کافر تھی، تو وہ میرے نبی کو دیکھ کر اس کے اوپر کچرا پھینک دیتی تھی. تو ایک مرتبہ میرے نبی اس گلی سے جا رہے تھے تو دیکھا کچرا نہیں ہے، تو پوچھا کہ وہ بوڑھی کہاں گئی، کہہ رہے وہ آج بیمار ہے. تو میرے نبی نے کہا چلو اسے خیریت پوچھتے. تو میرے نبی گئے اس بوڑھی کے پاس اور اسے کہا کہ اماں کیسی طبیعت ہے. میرے وہ حیران ہو کہ اس کے ساتھ میں ناجائزی کرتی تھی، اس کے ساتھ میں غلط کرتی تھی. تو پھر میں نے نبی نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ صحتیاب ہو گئی. تو حیران ہو گئی، پھر ان کے دل میں ایمان آ گیا اور یقین آ گیا کہ یہ سچا محمد ہے، یہ سچا نبی ہے. تو انہوں نے کہا اے میرے پیارے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوں. تو میں نے کہا چلو ان باتوں کو یہاں رکھتے ہیں، چلو میں تمہیں 1400 سال پرانی کتابیں دکھاتا ہوں جو بتائے ہوئی باتوں کی نشانیاں اب دکھائی دے رہی ہیں. جب میرے نبی سے پوچھا گیا، اصحابوں نے پوچھا کہ میرے نبی قیامت کب آئے گی، کچھ ایسی نشانیاں بتا. تو انہوں نے کچھ ایسی نشانیاں بتائی جو اب ظاہر ہو رہی ہیں، 1400 سال پہلے بتائی تھی اب ظاہر ہو رہی ہیں. چلو میں ان کو آپ کو وہ کتاب دکھاتا ہوں، وہ بک دکھاتا ہوں. میں نے کہا چلو میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. میرے نبی نے کہا 1400 سال پہلے روزہ رکھو، سال میں 30 روزے رکھنے ہیں. تو آج انگریزوں نے سرچ کیا تو دیکھا ان کے تو فائدے بہت بڑے ہیں انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے. پھر میرے نبی نے کہا کہ بیٹھ کر پانی پیو. تو اس بیٹھ کر پانی کو سرچ کیا تو انسانوں کے لیے اتنے بڑے فائدے. پھر میرے نبی نے کہا نماز پڑھو. تو ان انگریزوں نے 1400 سال پہلے کہا اور ان انگریزوں نے آج سرچ کیا. تو اس نماز میں بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے. وضو کرو تو وضو میں فائدے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے تو کیا کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے؟ یا پھر کوئی کسی کو اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے؟ کوئی کسی کو سیدھے راستے پر لے کے آتا ہے؟ کوئی کسی کو فائدہ دیتا ہے اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے؟ تم بتاؤ اپنا کوئی ایسا مہمان بتاؤ جو اتنا رحم دل ہو، جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگی ہو، جس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہوں، جس کو اتنے بڑے بڑے تحفے ملے ہوں، جو تخت منبر پر بیٹھ کر کسی ایک کمزور مسلمان کو ہرایا ہو، جس نے دعائیں مانگی ہوں اور آسمان سے عذاب ٹپکا ہو اور سب ہلاک ہو گئے ہوں اور اسے کچھ نہ ہوا ہو. کیا میں پھر بھی کافر بنتا؟ کیا آپ بتاؤ میں کافر بنتا؟ کیا آپ ابھی چاہ رہے میں کافر بنوں؟ تو وہ گھبرا گیا، گھبرا کر اور مایوس ہو کر اس نے مجھے ایک ایسا سوال کیا کہ میں پورا ہل گیا. کہتے یار میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بنوں، لیکن اگر آپ کافر بنتے ہمارے پاس آتے، ہمارے تو ریتیں رسمیں ایک ہی ہیں، لیکن تم مسلمانوں کی تو ہزاریں ریتیں رسمیں ہیں. جس کے پاس جاؤ وہ اپنی ریتیں رسمیں بتاتا ہے. مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون سچا مسلمان ہے، اور میں کس کے پاس جاؤں سچا مسلمان بننے کے لیے؟ تم مجھے بتاؤ. تو ان کو ہم مسلمانوں پر یقین نہیں کہ یہ سچے مسلمان کون ہیں.
تو میں نے کہا رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستی کی وجہ سے کسی فریقے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ابو دادا کی وجہ سے کسی فریقے میں چلے جاتے ہیں، لیکن میں نہ اپنے ابو دادا کی وجہ سے کسی فریقے میں گیا، نہ اپنے دوست کی وجہ سے کسی فریقے میں گیا۔ میں بس ایک مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، اور میں اللہ کے کلام قرآن مجید پر یقین کرتا ہوں، اور میں نبی کی بتائے ہوئی باتوں پر۔ لیکن مجھے کچھ اسلام سیکھنا تھا، تو سیکھنے کے لیے لازمی ٹیچر چاہیے، تو میں نے سوچا کہ مجھے ان فریقوں میں دیکھنا پڑے گا کہ کون فریقہ ان باتوں سے کنسیپٹ ہے۔ تو میں نے ان فریقوں میں اندر گیا اور میں نے جھاکڑ کی، تو ایک فریقہ مجھے ملا جو ان باتوں سے کنسیپٹ تھا، تو میں نے اس فریقے کا ایک اچھا سا عالم اپنا ٹیچر بنا لیا۔ تو تم بھی پہلے ایسے کرو کہ مسلمان بن جاؤ، پھر آپ کو جب اسلام کا پتہ چل جائے تو آپ کوئی اچھا سا مسلمان کوئی فریقہ دیکھ کر مسلمان بن جانا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو ہندو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم مسلمان کیسے بنیں۔ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمان بنیں، لیکن ہم مسلمانوں کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں بنے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو قابو نہیں کر پا رہے۔ تو ہم ان ہندوؤں اور کافروں کو کیسے قابو کریں گے؟ ہم نے تو ہزاروں فریقے بنا دیے ہیں، ان فریقوں کی وجہ سے بھائی بھائی میں نفرتیں ہو گئی ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو۔ انہوں نے تو اپنے بچے نیلام کر دیا ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، لیکن ہم نے پیٹ کی وجہ سے اسلام بھیج دیا ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہو گیا، نگاہیں زمانہ میں بے نام ہے ہم، تم نے تو وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہاتھوں سے نیلام ہوا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جہنم میں ڈالتے وقت ان سے پوچھ نہ لے کہ تم مسلمان کیوں نہیں بنے، تو پھر وہ ایسا نہ کریں کہ کہیں کہ ہم تو مسلمان بننا چاہتے تھے، ہمارا تو دل چاہ رہا تھا مسلمان بنے، لیکن یہ انگلی اٹھائے کہیں ان مسلمانوں کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں بنے۔ انہوں نے تو آپ کی راہ ہمیں بتائی نہیں، انہوں نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ سچے مسلمان کون ہیں۔ جس کے پاس جاؤ وہ اپنے اپنے ریتے رسمیں بتا رہا۔ ہم نے تو آپ کی راہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزار دی، تو ہم کیسے مسلمان بنتے؟ ہمارا تو دل چاہ رہا تھا ہم مسلمان بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر یا میرے اوپر یہ انگلی سیدھی کر دے، تو پھر اللہ ہم سے پوچھے کہ تم نے ہماری راہ انہیں کیوں نہیں بتائی، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس دنیا کے نشے میں ہم اندھے ہو گئے تھے، اس پیٹ کی وجہ سے ہم اندھے ہو گئے تھے، تو اللہ کہے گا پھر شخصتم عذاب، پھر ہم اللہ کو کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پھر دوبارہ بھیج دے، ہم سب کچھ صحیح کر دیں گے۔ چڑیا چو گئی کھیت پھر ہاتھ مرنا بیٹھے، تو اللہ کہے گا نہیں تمہارا ٹائم ختم۔ تو اسی لیے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ ان فریقہ بندی کو چھوڑ دو، تم ایک سچے مسلمان بن جاؤ۔ ہماری وجہ سے یہ ہندو مسلمان نہیں بنے، کیونکہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، ہم نے اپنے ریتے رواج اپنے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے، ہم نے پورے اسلام کو کی توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ تو پلیز آپ ایک سچے مسلمان بن جاؤ اور ان کافروں کو مسلمان بننے پر مجبور کر دو، ان کو بھگاؤ نہیں۔